کہ دل کا تعلق جب اللہ کی یاد سے جڑ جاتا ہے تو پھر ایک ایک دھڑکن گویا اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان کسی بھی صورتحال میں ہو تو دل اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ شکراً یا ربی شکراً ہدیت قلبی شکراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضی۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ نے ہمیں پھر موقع دیا اپنی یاد کے لیے جمع ہونے کے لیے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ الحمدللہ، یہ جتنا بھی اللہ کی نعمت پہ شکر کیا جائے اللہ تعالیٰ نعمت بڑھا دیتے ہیں، تو اگر ہم اس نعمت پہ کہ ہمیں اللہ کی یاد کرنے کی توفیق مل رہی ہے اس پر شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ نعمت ہماری بڑھا دیں گے۔ الحمدللہ، ذکر سے آسان کوئی عمل نہیں اور ذکر سے مؤثر ترین کوئی زیادہ عمل نہیں۔ اللہ کے ہاں بڑے بڑے اعمال سے زیادہ پسندیدہ کہ بندہ اللہ کو یاد کرے، اور ہر عمل جو ہے وہ ذکر کے ساتھ مؤثر اور طاقتور ہوتا ہے۔ نماز، سب نمازوں میں وہ نماز افضل ہے جس میں ذکر زیادہ ہے۔ اسی طرح کوئی بھی عبادت لے لیں جس میں اللہ کی یاد زیادہ ہے، وہ اس سے کہ اس عمل میں اللہ کی یاد کم ہو اس سے زیادہ مؤثر ہو جائے گا۔ کوئی بھی عمل جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، چاہے دعوت ہے، چاہے علم حاصل کرنا ہے، چاہے کوئی بھی لوگوں کی خدمت ہے، کوئی بھی عمل جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اس میں جتنا ذکر زیادہ ہوگا وہ اللہ کے اتنے زیادہ قریب ہو جائے گا، اللہ کو اتنا مقبول ہو جائے گا۔ نمازوں میں وہ نماز جو زیادہ ذکر والی، دعوت میں وہ دعوت جو اللہ کے دھیان کے ساتھ زیادہ کی جائے، اسی طرح لوگوں کی خدمت وہ جو اللہ کی دھیان، اللہ کی یاد کے ساتھ کیا جائے، اخلاص کے ساتھ کیا جائے۔ تو اخلاص اصل میں تو یہی ہے کہ دل میں تاثر کس کا زیادہ ہے، اللہ کے لیے ہے، اللہ کا تاثر، اللہ کا دھیان زیادہ ہے، یا دوسروں کے لیے۔ تو آج طرح طرح کی تکلیفیں، مشکلیں، ہر انسان کسی نہ کسی مشکل میں ہے۔ سیلاب والے ہیں، سیلاب، پہلے کرونا بھی ختم ہو رہا تھا، سیلاب نے گھیر لیا، مہنگائی ہے، ہر طرف طرح طرح کی پوری دنیا پر ایک صورتحال ہے جو ایک آتی ہے دوسری جاتی ہے، انفرادی سطح پر اور ملکی سطح پر اور چھوٹے بڑے ہر لیول پہ کوئی نہ کوئی پریشان ہے۔ تو بہت ضرورت ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، سب سے پہلے اپنے گناہوں پہ توبہ اور معافی اور اللہ کی طرف بڑھا جائے، اور ذکر سے آسان کوئی رستہ نہیں۔ کوئی ایسے لمبے چوڑے بہت طریقے کرنے کی ضرورت نہیں، شروع کیا جائے کچھ نہ کچھ۔ انسان کہے کہ میں بہت گناہ گار ہوں، لیکن وہ شروع کرے۔ اللہ کی یاد انتہائی آسان کہ بھئی اللہ کی یاد کرنی ہے، چاہے میں جیسا بھی ہوں، جیسے بھی کچڑوں میں لتھڑا ہوا ہوں، جیسا بھی برا ہوں، لیکن اللہ کی یاد ہے، بھئی اللہ کی یاد تو تھوڑی دیر ضرور کر لوں۔ اور یہ ذکر قلب، یہ اس سے بھی آسان ترین کہ زبان تک نہیں ہلاؤ، کہ دل کی طرف دھیان کرو کہ دل میرا اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ چاہے سونے سے پہلے، لیٹے ہوئے، کسی ٹائم بھی جب خیال آ جائے کہ میں دل کا تھوڑی دیر ذکر کر لوں، کہ اللہ کے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر لوں کہ میرا اللہ تو ہے، چاہے میں جتنا بھی گناہ گار جیسے بھی، تو میں اللہ کو یاد کروں، کہ دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے میرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ، اس آواز کو سنو۔ اب اس میں چاہے وضو نہ ہو، چاہے لیٹا ہوا انسان، کسی بھی صورتحال میں یہ دل کا ذکر 24 گھنٹے ہر لمحے ہو سکتا ہے۔ تو انتہائی آسان ہے، اس کے لیے کوشش کریں کہ، اور انتہائی فائدہ مند کہ دل کا تعلق جب اللہ کی یاد سے جڑ جاتا ہے تو پھر ایک ایک دھڑکن گویا اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان کسی بھی صورتحال میں ہو تو دل اللہ کی طرف ہوتا ہے، چاہے کاروبار میں، چاہے بچوں میں، چاہے اپنے دوسرے کاموں میں۔ تو تھوڑی طرف دل کی طرف دھیان کریں تھوڑا، کہ دل میرا کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
اللهم صل علی سیدنا محمد کما تحب وترضى یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم اللهم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ ہماری غلطیوں پہ درگزر فرما. اے اللہ ہمیں اپنی یاد آسان فرما. ہر لمحے کھڑے بیٹھے لیٹے اپنی یاد والا بنا. شیطان نفس کی یا اللہ دنیا کے سارے چکروں سے حفاظت فرما. اے اللہ جو مصیبت میں گھرے ہیں، سیلاب والے ہیں، یا اللہ جو مہنگائیوں سے پریشان ہیں، رزق کے لیے پریشان ہے، اللہ سب کی جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ سب کی دعاؤں قبول فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ ہمیں کمزور ہیں شیطان کے اور نفس کے ہر طریقے سے یا اللہ چکر سے ہماری حفاظت فرما. دلوں میں حسد، کبریائی، یا اللہ وہ ساری روحانی بیماریاں یا اللہ جو آپ کو پسند نہیں، سب سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اپنا بنا اپنے کاموں میں لگا. مہربان ہم کمزور ہیں، اپنی رحمت والا معاملہ فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی.